شکریہ منصور صاحب. دیکھیں تحریک انصاف اب اس حد تک ان کا احتجاج کی حکمت عملی آ چکی ہے کہ اب وہ 14 اگست کے روز احتجاج کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں. یعنی 14 اگست کے روز جب عام آدمی بھی سڑک کے اوپر ہوتا ہے، جشن آزادی منا رہا ہوتا ہے، اس روز ویسے جلسے جلوس بڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی خواہش ہے کہ اس روز یہ بھی نکلیں اور چند تصاویر بنیں اور یہ کہیں جی کہ ہم نے بڑا بھرپور احتجاج کر لیا ہے. اب یہ 14 اگست کی تقریبات کو بھی احتجاج کی رنگ دے کر اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں. یعنی 5 اگست کا احتجاج جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنی پیک پر ہوگا، یعنی ہماری احتجاجی تحریک اس روز اپنے پیک پر پہنچے گی، اور جس حد تک پیک پر پہنچی آپ نے وہ خود مناظر پورے پاکستان سے دیکھ لیے. اگرچہ پنجاب کے اندر ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، کچھ اراکین اسمبلی بھی گرفتار ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو لوگ گرفتار ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 اراکین اسمبلی کو گرفتاری دیتے ہوئے ویڈیو بنی، وہ میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، کہ 7 بندے گاڑی سے باہر نکلے، نعرے لگائے اور چپ کر کے پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. اس قسم کا احتجاج اگر پی ٹی آئی کرنے کا سوچتی ہے یا اس قسم کے سیاسی فیصلے کرے گی تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے. حکومت کو آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ تحریک انصاف احتجاج قطع کلامی کی معذرت، لیکن سر وہ ظاہری بات اپنا کیس تو بلڈ کریں گے، وہ یہ کہیں گے بھائی جان ہم 14 اگست کو پاکستان کے خلاف تو خدا نہ خواستہ احتجاج نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ مطالبات کے لیے تو احتجاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. تحریک انصاف آخر ان دنوں کا انتخاب ہی کیوں کرتی ہے جن دنوں میں کوئی اور واقعات ہوئے ہوتے ہیں یا پاکستان کے حوالے سے لوگ اس روز احتجاجی سیاست نہیں دیکھنا چاہتے. 5 اگست کا دن ہی لے لیں، تنقید پی ٹی آئی کے اوپر یہی ہوئی کہ اس روز جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر تھا، کشمیریوں کے حق کو جو ہے وہ چھینا گیا، اور اس روز تحریک انصاف کو احتجاج ملکی سیاست کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف نے اس روز بھی احتجاج کیا. اب 14 اگست کو یہ واحد قومی یکجہتی کا دن ہوتا ہے جس روز سارے پاکستانی اپنے آزادی کا جشن مناتے ہیں اور وہ سڑکوں پر ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، حکومتی سطح پہ غیر سرکاری تنظیمیں، تمام لوگ جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں. آپ 14 اگست کے روز کو کم از کم معاف کر دیں، کسی اور دن کا انتخاب کر لیں. بھائی 15 ہولڈ آن سر، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ یہ آپ نے دیا ہے. اطہر صاحب 14 اگست کے دن وہ کہہ رہے جی معاف کر دیں، 14 اگست والے دن تو نہ کریں، مطلب اس دن پورے پاکستان نے صرف پاکستان کے لیے باہر نکلنا ہے، پاکستان کو سیلیبریٹ کرنا ہے. 14 اگست کا دن کیوں چوز کیا گیا؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ 14 اگست والے دن سب پاکستانی پاکستان کے لیے نکلتے ہیں اور پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہر اس میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کسی چیز کے اوپر، لیکن 14 اگست آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ 14 اگست ہم کیوں مناتے ہیں؟ 14 اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ وہ جو گاندھی کا ہندوستان تھا اس کے اندر جو اس خطے کے مسلمان تھے ان کے رائٹس نہیں تھے، ان کے آئینی رائٹس کو کرٹیل کیا جاتا تھا. وہاں پہ خدشہ یہ تھا کہ ووٹ جناح کو پڑے گا اور جو ہے نتیجہ نکل آئے گا گاندھی کے حق میں. تو اس وجہ سے 14 اگست والے دن پھر ہم نے پاکستان حاصل کیا. تو اگر پاکستان کے اندر آ کے کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے، آئین کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے، آئینی اور جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے، اگر کوئی اس حوالے سے بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو عین نظریہ پاکستان اور پاکستان کے احساس کے عین مطابق ہے یہ بات کرنا 14 اگست والے دن ریٹریٹ. لیکن پولرائزیشن جو ہوگی اس کی وجہ سے، مطلب جس میں یہ آ جائے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے، آپ کی بات نہیں کر رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے نہیں، یہ ایک پولرائزیشن جو ہو جائے گی وہ اگر اسے آپ 13 کو کر لیں، 15 کو کر لیں، وہ بہتر نہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ 14 کو بھی کر سکتے ہیں، 16 کو بھی کر سکتے ہیں، وہ جو مرضی کریں، لیکن پولرائزیشن تو تب آئے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے خلاف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایسے، اس پہ ضرور اعتراض ہو سکتا ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اس دن پاکستان کا جھنڈا اٹھانا ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جماعت ایک جملے کی اجازت دیں. اگر اپنا اطہر بھائی، بات یہ ہے کہ 76-70 سالہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے بڑی احساس محرومی رہا سیاسی جماعتوں کو، بڑا لوگوں کو گلے شکوے بھی رہے. عمران خان سب سے لوگوں کو گلے شکوے تھے، جو میاں صاحب کہا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا. کسی نے ان دنوں کا انتخاب کیا کہ جس روز یوم آزادی منایا جائے اس روز ہم اپنے حقوق کی بات کریں، اس روز ہم آئین توڑنے کی بات کریں، اس روز ہمیں کہیں جی ہمارے ساتھ سیاسی زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کن معاملات سارے جوڑے ہوئے ہیں. اچھا نہیں، لیکن اس میں یہ پہلے آپ اس کا جواب دیں. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ اس کے بارے مولانا نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اگر یہی حالات رہے تو اس برس تو ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. اور سارے ان کے ساتھ بغل میں کون کھڑا تھا؟
تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ساری قوم نے دیکھا نا. اب یہ نہیں ہے کہ 14 اگست ہے یا 15 اگست ہے, آپ پروٹیسٹ کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی آزادی کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے. یہ کوئی ایسا پروٹیسٹ ہے پولیٹیکل رائٹس کا اور ڈیموکریٹک رائٹس کا. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں پر وہ پروٹیسٹ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے. حماد صاحب کوئی اس میں پرابلم ہے سر 14 اگست کو اگر وہ احتجاج کرتے ہیں؟ دیکھیں منصور صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی تحریک کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہے. ان کو رہائی نہیں مل رہی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ ناکام ہے. سیاست ان کی ناکامی کی جانب گامزن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ایک پاپولیرٹی ہے. وہ اس لیے کہ وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں، وہ مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ 14 اگست ہے، یہ کرکٹ میچ ہے، یہ لائٹس ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ جو نوجوانوں کے اندر وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ مجھے کھیلنا آتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر انہی معاملات پر کھیلتے ہیں. وہ سیاسی فیلڈ میں نہیں کھیلتے. اگر وہ پولیٹیکل فیلڈ پر کھیلیں تو پھر وہ اس طرف نہیں جائیں گے کہ 14 اگست کو موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر نوجوان سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور ایک ہنگامہ بپا ہوتا ہے، میں نے اس ہنگامے کا فائدہ اٹھانا ہے. پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر کیا فائدہ اٹھانا ہے، میں نے عدلیہ کے اندر کون سا فائدہ اٹھانا ہے، میں نے اپنی مقبولیت کا کیا فائدہ اٹھانا ہے. وہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہمارے نمبر کم کیے جا رہے ہیں. عدلیہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کسی کام کی نہیں رہی. جب ان کا نیریٹو یہی ہو کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ فارم 47 کا پارلیمنٹ ہے، اور میں مانتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو، میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. بھئی اگر طاقت ان کے پاس ہے تو آپ ایک مقبول سیاسی لیڈر ہیں، آپ سابق وزیر اعظم ہیں، آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کنٹریبیوٹ کریں، تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں اور طاقت کو شفٹ کر دیں پارلیمنٹ میں. اچھا لاجکلی کیا یہ پاسبل ہے؟ وہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ان سے میں بیٹھ کے کیا بات چیت کروں، یہ تو خود ان کے لائے میں میں ان سے بات کس طرح کروں. دیکھیں اور کون سا راستہ ہے منصور صاحب، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. راستہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں عوام کی طرف جاؤں گا. نہیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرے. عوام ان کے ساتھ ہے نا، سیاسی لیڈر ہیں. دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہے ان سے کم ہے یا ان جتنے ہیں یا زیادہ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ بھی سیاسی لیڈر ہے. آصف زرداری ہے، نواز شریف ہے، مولانا ہے، احمد ہے، کوئی بھی ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں. جب یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں گے، جب یہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر آپ اچھا ایک منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں. ایک منٹ کے لیے سمجھیے کہ یہ دونوں جماعتیں دونوں سائڈ آمنے سامنے بیٹھ گئیں، حکومتی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی. آپ کیا بات کریں گے؟ تو یہ بات کریں نا جس طرح بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے کیا تھا. میثاق جمہوریت کس نے کیا تھا؟ وہ بھی آج کدھر ہے میثاق جمہوریت؟ وہ اگر ناکام ہو گیا تو کیا ہم چھوڑ دیں، ہم آگے کی طرف؟ آپ کے خیال میں جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ کوئی میثاق جمہوریت سائن کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ ناکام کیوں ہوا؟ ناکام کس طرح بنایا گیا؟ 2011 میں اگر پی ٹی آئی لانچ نہ ہوتی، یہ میدان میں نہ اترتی، ہائیبریڈ رجیم نہ آتا، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، تو آج میثاقی جمہوریت کوئی نہ کوئی پھل تو ہماری جھولی میں پھینک دیتی. لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ ایک اور کھیل کھیلا گیا، ان کو اتارا گیا میدان میں، اور وہ جو میثاقی جمہوریت تھا، وہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ آگے بڑھ رہا تھا، وہ جو کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی ہو رہی تھی، وہ سب کچھ پیچھے چلا گیا. اب عمران خان کو اس سے سیکھنا چاہیے، آ کر پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے.